السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا خوشدلی کے ساتھ استقبال۔ دوستو، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیکر مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً سے پیشتر پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی خوشی منانے کا طریقہ اور خوشی ایک مومن کے لیے کیا ہے، یہ نہایت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ امت مسلمہ نے خوشی منانے کے بے شمار طریقے رائج کیے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے خوشی منانا، اس کی بے شمار جگہوں پر حوصلہ افزائی کی۔ خوش رہنا انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر خاص طور پر خوشی کے اظہار کے لیے ترغیب دی اور اس کی کچھ شکلیں بتلائیں، لیکن اسلامی تعلیمات میں خوشی کے لیے کوئی خاص شکل متعین نہیں کی گئی۔ عید کے معنی خوشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے 2 دن خوشی کے اس امت کو دیے گئے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلائی کہ سب لوگ میدان میں نکل جائیں، چھوٹے بڑے بچے مرد عورت سارے، اور 2 رکعت اللہ کے لیے نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد خوشی منائیں، کھیلیں کودیں، کھائیں پیئیں، خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خوشی کا لمحہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اور غم کا لمحہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ خوشی ملتی ہے، خوش ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر غم زدہ ہوتا ہے، غم ملتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی طرف سے صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر صبر کا اظہار کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ یہ بھی اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس صبر کا پھل اس کو دے گا۔ تو عید کی خوشی وہ کیا ہے؟ عید کی خوشی کئی انداز میں لوگ مناتے ہیں۔ پوری دنیا میں نے سیر نہیں کی ہے، لیکن دنیا کے مختلف کلچرز کو دیکھا ہے اور انہیں پڑھا ہے۔ مسلمانوں کے کلچر الگ الگ ہیں، الگ الگ چیزیں پکتی ہیں، کھانے پینے کے ذریعے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ کہیں سیوئیوں کے ذریعے ہوتا ہے، کہیں ٹافیوں کے ذریعے ہوتا ہے، کہیں چاکلیٹ سے ہوتا ہے، کہیں کھجوروں سے ہوتا ہے۔ الگ الگ جگہوں پر دنیا کے مختلف حصوں میں عید الگ الگ انداز میں منائی جاتی ہے۔ عید کی خوشی کے لیے کھانے پینے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، لیکن مشترک طور پر ہر جگہ حلویات کا یعنی مٹھائیوں کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے رسم و رواج کی چیز ہے اور کوئی غلط نہیں۔ اسلام نے یہی تو کہا ہے کہ اللہ نے جو زینت بنائی ہے، جو انسان نے تہذیبی ترقی کے لیے ترقیات کی ہیں اور سوچا ہے، اسلام اسے حرام قرار نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے انسانوں کے لیے ہی بنایا ہے اور انسان کو یہ سلیقہ دیا ہے کہ اس میں وہ آگے بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں مسلمانوں نے بے پناہ ترقی کی ہے۔ ہمیشہ ان چیزوں سے بچتے رہے جو حرام ہیں، لیکن حلال چیزوں میں انہوں نے نت نئے ایجادات کیے۔ عید کی خوشی بھی اسی طرح منائی جاتی ہے۔ اس خوشی کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خوشی منائیں کیونکہ عید کا دن ہے۔ آپ کورونا کے زمانے میں احتیاط کریں کیونکہ احتیاط آپ کو کرنی چاہیے، لیکن عید کی خوشی یہ آپ کے لیے اہم ہے۔ ایک چیز اور ہے، مسلمانوں نے خوشی کے اظہار کے لیے کچھ چیزیں اسلامی کلچر کے طور پر اپنا لی ہیں، اور اسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اسی شکل میں ہونی چاہیے۔ عادی ہو جانا جس کو کہتے ہیں، کوئی شخص کوئی قوم جب کسی چیز کی عادی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا رسم و رواج بن جاتا ہے۔ ایسا مسلمانوں نے بھی کیا ہے۔ نکاح کے موقع پر خوشی ہوتی ہے۔ ایک زمانہ رہا ہوگا کہ جس میں لوگ جو مٹھائی موجود رہی ہوگی اس کو لوگ تقسیم کرتے رہے ہوں گے۔ شکر جب نیا نیا آیا ہوگا تو لوگوں نے اسے کینسل کر کے شکر کر دیا۔ آج لوگ اسی سے مانوس ہیں، تو عید کے یہ نکاح میں شکر کو، چھہارے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی شیرینی تقسیم کر سکتے ہیں، کوئی شیرینی نہیں تقسیم کرے
تب بھی آپ کر سکتے ہیں. کھانے پینے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں مسلمانوں سے کمزوری سرزد ہوتی ہے, جہاں کوتاہی ہو جاتی ہے, جہاں سمجھنے میں کمی رہ جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ ماحول کی دین ہے, اور ماحول کی بنیاد پر اسلامی تعلیمات میں ممانعت نہیں ہے, لیکن کسی چیز کو اسلام کی نمائندہ بنانا یہ غلط ہے. یہی عید میں ہوا. عید میں گلے ملنا, لوگوں کو مبارکباد دینا, یہ ایک خوشی کا اظہار تھا, یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں تھا. آپ گلے ملیں یا نہ ملیں, آپ خوشی کا اظہار کریں لوگوں کو مبارکباد دے کر کے, ہاتھ ملا کر کے یا دور سے, اسلام نے ایسی کوئی واضح اور متعین تعلیم نہیں دی تھی. ہم نے اپنا رسم و رواج بنایا کہ عید کے دن گلے ملنا عید ملنا ہے, عید ملنا, اور اس کو ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے کلچر کے بجائے اسلام کا کلچر ہے. نہیں, یہ اسلام کا کلچر نہیں تھا, یہ ہمارا مشرقی کلچر تھا. ہم نے اپنے رواج اپنے طور پر رواج دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ بعض علاقوں میں تھا, بعض علاقوں میں نہیں تھا, بعض مسلم ملکوں میں تھا, بعض مسلم ملکوں میں نہیں تھا. اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں میں اپنا ذہن کلیئر کر لے کہ گلے ملنا یہ عید کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے. گلے ملنا یا سوئیاں کھانا یا لوگوں کو مبارکباد دینا یا لوگوں سے ان کے گھروں پر آنا جانا, یہ سب ہمارے خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں. آج کورونا کے زمانے میں خوشی کے اظہار کا نیا طریقہ ڈھونڈیے, اور اس طرح آپ اپنے عید کی خوشی ضرور منائیے, اور اس عید کی خوشی میں لوگوں کو شامل کریے. ایک بات بڑے اس سے جو آ رہی ہے کہ غریبوں کو عید کی خوشی میں شامل کرنے کے لیے عید کی خوشی کو کم کر دیا جائے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اسلامی شریعت میں غریبوں کا خیال پہلے سے رکھا گیا ہے. عید الفطر میں صدقہ فطر اسی لیے ہے کہ غریب وہ آپ کی عید کی خوشی میں شامل ہو جائے. آپ صدقہ فطر کو وقت پر نکالیں, غریبوں تک پہنچائیں, صحیح سے پہنچائیں, تو انشاءاللہ وہ آپ کی خوشی میں شامل ہوں گے, اور عید کی خوشی انہیں بھی مل جائے گی. عید کی خوشی آپ کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. عید کی خوشی خوشی کی طرح منائیے, لیکن اس انداز میں منائیے جو آج کے حالات میں آپ بہتر اپنا کلچر بنا سکتے ہوں. کلچر کو اسلام مت سمجھیے, کلچر کو آپ اپنے تک رکھیے اور اسے بدلنے میں کوئی تکلف نہ کیجیے, اس لیے کہ کلچر کا بدلنا یہ آسان ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. کلچر نئے نئے آتے رہتے ہیں, شرط ہے کہ وہ اچھا کلچر ہو, اچھی تہذیب ہو, خوبصورت تہذیب ہو, اور یہ کام مسلمانوں نے تاریخ میں کیا ہے, آج بھی انہیں اسی کو اچھے انداز میں کرنے کی ضرورت ہے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.